امریکہ سے بڑے پیمانے پر معاشی روابط بڑھانا چاہتے ہیں، تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے۔ جلد ایک سرکاری وفد امریکہ جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عالمی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو، کہا امریکی مصنوعات کے لیے پاکستانی منڈیوں کے دروازے کھلنے چاہیے۔ حکومت پاکستان کو مستحکم ترقی کے سفر پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ نال منصوبہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ وزیر اعظم کو نتائج کا معلوم ہے، وہ انصاف سے کام لیں۔ کراچی میں گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا منصوبہ کسی نے بھی بنایا ہو لیکن سندھ حکومت اسے منظور نہیں ہونے دے گی۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے کہتا ہوں احتجاج کریں لیکن سڑکیں بند نہ کریں تاکہ تکلیف نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، میں نے رانا ثنا سے دوبارہ رابطہ کیا ہے، مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، دعا ہے وزیر خارجہ کے دورے کے اچھے نتائج نکلیں۔ دہشت گردوں کو سخت پیغام جانا چاہیے، دہشت گردوں کو انہی کی زبان میں جواب جانا چاہیے۔ میرے نزدیک علیحدگی پسندوں کی تحریک کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں، حقوق کے لیے پرامن جدوجہد ہی واحد راستہ ہے، پرتشدد احتجاج نقصان کا باعث ہے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں سرکاری ملازمتوں میں بلوچستان کے حوالے سے کوئی امتیازی قانون نہیں بنایا گیا، یہ معاشی اور سیاسی مسئلہ نہیں، بیانیے کی جنگ ہے۔ بجٹ کی تیاری شروع کر دی، کوئٹہ ہماری ترجیح ہوگی، کوئٹہ کو پھر سے خوبصورت بنانے جا رہے ہیں، وال چاکنگ ختم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کوئٹہ کے لیے اور بھی کافی منصوبے ہیں، کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کا انڈر پاس پائپ لائن میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سڑکیں بند کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں الیمین گنڈا پور سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا وزیر اعلیٰ سندھ کے بیان پر رد عمل، کہا مراد علی شاہ کو سندھ سے زیادہ پنجاب کے کسانوں کی فکر ہے، پنجاب کے کسانوں کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں۔ آخری بار کہہ رہے ہیں نون لیگ کی قیادت اپنے لوگوں کو سمجھائے، اگر ہماری طرف سے بھی شعلہ بیانی ہوئی تو بات نہیں بنے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں نون لیگ کے کچھ لوگ بات بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نون لیگ کے کچھ لوگ وفاقی حکومت کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف سے اپیل ہے اس مسئلے کو دیکھیں۔ ناصر شاہ نے کہا پانی کی کمی صرف سندھ میں نہیں پنجاب میں بھی رہی ہے۔ عاجز دھامرا بولے نہروں کے معاملے پر سندھ کے عوام میں غم و غصہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں، 100 مرتبہ بتا دیا، دونوں جماعتیں ایک کشتی کے سوار ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کے پی میں روز ایک نیا اسکینڈل آ رہا ہے، نہ صحت ہے نہ تعلیم، پشاور میں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں، واضح کہہ چکے ہیں جو پاکستان کی فیڈریشن کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے، اب بلیک میلنگ کی سیاست ختم ہو گئی۔ 5 اکتوبر کو احتجاج اور پولیس تشدد کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ جاری کیے۔ پولیس نے موقف اپنایا، کئی مرتبہ طلبی کے باوجود علی امین گنڈا پور سمیت دیگر شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت، ممبر کے پی اکرام اللہ نے ریمارکس دیے، پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے آپ نے 4 سال میں الیکشن کرانی ہے، 4 سال بعد باڈی تحلیل ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا اگر ہم نے 5 سال میں الیکشن نہیں کرائے تو کیا جماعت ختم ہو گئی؟ اگر آپ نے فیصلہ پہلے کر لیا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ممبر کے پی نے اپنے الفاظ دہرائے کہ آپ کا آئین کہتا ہے بر وقت انتخابات کرانے ہیں، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا آئین تو 90 روز میں الیکشن کا بھی کہتا ہے جو نہ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا اس میں بہت سی چیزیں تھیں، حلقہ بندیاں ہونا تھیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں چاہتے ہیں، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کا غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے، ہم نے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی اکاؤنٹس منجمد کرنے کی استدعا کی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا پی ٹی آئی کے عہدیدار خود ساختہ ہیں، غیر قانونی جنرل باڈی کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے۔ آئی ایم ایف کا ترقیاتی بجٹ سے صوبائی امور کے ترقیاتی منصوبے ختم کرنے کا مطالبہ، ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے وفاق 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی امور پر ترقیاتی بجٹ خرچ نہ کرے۔ ترقیاتی منصوبوں کی لاگت 1100 ارب روپے ہے، جس پر وفاق پہلے ہی 300 ارب روپے خرچ کر چکا۔
IMF نے وفاق کو ان صوبوں پر مزید 800 ارب خرچ کرنے سے روک دیا. یہ منصوبے صوبائی ترقیاتی بجٹ سے ہی مکمل ہوں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں MD IMF کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات. اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی. چین ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے. پاکستان سپیس ٹیکنالوجی شعبے کو انتہائی اہمیت دے رہا ہے. وزیر اعظم کی چینی سپیس ٹیکنالوجی کمپنی گیلیکسی سپیس کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہاں سپیس ٹیکنالوجی سیٹلائٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں. گیلیکسی سپیس نے پاکستان کی سپیس ٹیکنالوجی انڈسٹری میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کا دورہ ملیشیا. میزبان وزیر خارجہ سے ملاقات. ڈیجیٹل اکانومی میں FATF کی گائیڈ لائن سے مستفید ہونے پر اتفاق. بلال بن ثاقب نے کہا ملیشیا نے کرپٹو معیشت میں بہتر ریگولیشن بنائی ہے. ڈیجیٹل اکانومی میں سکوک سمیت دیگر حلال سرمایہ کاری میں باہمی تعاون کے خواہاں ہیں. پاکستان اور ملیشیا کے درمیان ڈیجیٹل اکانومی میں باہمی تعاون کا فروغ چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کا جائزہ اجلاس. مریم نواز نے پلسر گولڈ اور آئرن سے متعلق جامع بزنس پلان طلب کر لیا. ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے آسان اور قابل عمل منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت. معدنیات کے خزانے کی سرویلنس مؤثر بنانے کا حکم. مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا پلسر گولڈ پروجیکٹ سے 33,000 کلو سونا حاصل کیا جا سکتا ہے. وزیر جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس منصوبے پر تعمیراتی کام کا جائزہ. محسن نقوی کی منصوبے کو ریکارڈ 35 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت. کہا کام کی رفتار کے ساتھ ساتھ معیار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے. سگنل فری کوریڈور سے شہریوں کو آمد و رفت میں بہت آسانی ہوگی. اسلام آباد میں ٹریفک جام کا برسوں پرانا مسئلہ حل ہوگا. کونسل شریف میں اشتہاری ملزمان کی فائرنگ سے 2 اہلکار شہید. پولیس کا کہنا ہے شہید ASI غلام شبیر اور کانسٹیبل غلام فرید ناکے پر تعینات تھے. پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن. اور PSL میں آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. میچ ملتان میں رات 8 بجے شروع ہوگا. ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست.